السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر گھر کی عورت چاہ لے، ماں اگر چاہ لے تو کن ذہن ڈمی انتہائی کمزور بچے کو بھی وہ بلندیوں اور کامیابیوں کے چوٹی اور اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتی ہیں۔ میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، چونکہ بچے جو بنتے ہیں بڑے ادارے سے نہیں بنتے، بڑے اسکول سے نہیں بنتے، بڑے کالجز سے نہیں بنتے، وہ گھر کے ماحول اور تربیت سے بچے کچھ بنتے ہیں اور بڑے ہو کر کچھ کام کرنے کے لائق ہوتے ہیں، اپنا نام روشن کرتے ہیں، ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تاریخ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری مائیں چونکہ محنت نہیں کر رہی بچوں کے پیچھے، وقت نہیں دے رہی ہیں، ان کا خیال نہیں رکھ رہی ہیں، یہ جھنجھنا موبائل جو ہمارے بیچ میں آ گیا ہے ہمارے تعلقات خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری مائیں اکثر اوقات ان موبائل کے پیچھے اپنا وقت لگا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر وقت گزار رہی ہے۔ ماں باپ یا مائیں اپنے بچوں کے پیچھے وقت دیں، ان کی تربیت کریں، ان کو حوصلہ دیں، ان کو پیار اور محبت سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ کا واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا تھامس ایلوا ایڈیشن کا۔ امریکہ کا ایک طالب علم ہے، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے، سائنسداں ہیں۔ تھامس ایڈیشن 11 سال کے تھے تو اسکول سے گھر واپس آئے۔ اسکول کی کلاس کی ٹیچر نے تھامس ایڈیشن کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھمایا جو کہ پرنسپل کی طرف سے تھا۔ وہ بچہ 11 سال کا تھامس ایڈیشن اپنے گھر میں وہ لیٹر لے کر آتا ہے اور وہ لیٹر اپنے ماں کے ہاتھ میں تھماتا ہے، دیتا ہے۔ اس کی ماں اسی بچے کے سامنے وہ لیٹر، وہ خط کھولتی ہیں، وہ خط کھول کر اپنے من کے اندر پڑھتی ہیں، آہستہ آواز میں اس خط کو پڑھتی ہیں۔ خط پڑھتے ہی اس ماں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھر آتی ہیں۔ بچے نے پوچھا کہ ماں آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے جو آپ اس خط کو پڑھ کر رونے لگی؟ ماں اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال کر ماں نے بلند آواز میں خط کو پڑھنا شروع کیا۔ ماں نے پڑھا خط کو بلند آواز میں بچے کے سامنے اور کہا، بیٹا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ہی ذہین ہے، بڑا ذہین ہے، بہت زیادہ بدھیمان ہے، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اتنا ذہین ہے، اپنی کلاس میں سب سے زیادہ تیز بچہ ہے، اپنے اسکول میں سب سے زیادہ جینیس بچہ ہے۔ اس بچے کو پڑھانے کے قابل ہمارے اسکول میں کوئی ٹیچر نہیں ہے، ہمارے یہاں اتنے قابل کوئی ٹیچر نہیں ہے کہ جو اس بچے کو پڑھا سکے، اس لیے آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں نہیں بلکہ اور کسی بڑے اسکول میں یا اپنے ہی پاس اس کو تعلیم دیں۔ بچے کے سامنے ماں نے یہ خط پڑھا جو کہ یہ لکھا ہوا نہیں تھا، اور ماں اس بچے کی تربیت کرنے لگی، بچے کو اسکول بھیجنا بند کر دیا، ماں خود اس بچے کو گھر میں پڑھانے لگی۔ آج ہمارے ذہن اور دماغ میں سائیکولوجیکلی ہم لوگ بیمار یہ ہیں کہ بڑے اسکول میں نام لکھا دیے، بڑے ادارے میں نام لکھا دیے، بہت قیمتی ادارے میں نام لکھا دیے اور مہینے کے ہزاروں روپے بچوں کے پیچھے خرچ کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے کچھ کام کے بن جائیں گے۔ اداروں سے نہیں، پیسوں سے نہیں، قیمتی چیزوں سے نہیں، قیمتی اسباب سے نہیں، بلکہ بچے اگر بنتے ہیں تو صرف اور صرف ماں باپ کی توجہ اور تربیت سے بچے بنتے ہیں۔ گھر کا ماحول بچوں کو سب کچھ بناتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں کا ماحول بالکل یکسر بالکل ناکارہ ثابت ہو رہا ہے۔ بچہ ماں کی تربیت میں رہا، تھامس ایڈیشن ماں نے تربیت کی، پڑھتا رہا، لیکن اس کے ذہن اور دماغ میں ایکسپیریمنٹ کرنے کا، تجربہ کرنے کا شوق اور جذبہ تھا۔ گھر کے سامان کو توڑتا، چیزوں کو برباد کرتا، کبھی آگ لگا دیتا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب بچہ یہ بڑا ہوا، دنیا نے اسے
دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھامس ایلوا ایڈیشن کے نام سے جانتی ہے۔ اس بچے نے بڑے ہو کر بلب کا ایجاد کیا اور سینکڑوں چیزوں کا ایجاد کیا، سینکڑوں چیزوں کا ایجاد کیا۔ جب یہ 75 یا 80 برس کے ہو گئے تو اپنے گھر، ان کی ماں کا انتقال بھی ہو گیا، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ گھر کے الماری میں اور کمروں میں یہ کوئی پرانی چیزیں تلاش کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو تلاش کرتے کرتے ایک کتاب کے اندر وہی خط ملا جو بچپن میں اس نے اسکول سے لا کر ماں کو دیا تھا۔ وہ خط اس سائنٹسٹ نے، تھامس ایڈیشن نے کھولا، اور تھامس ایڈیشن خط کھولنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں کہ اس خط میں لکھا ہوا تھا جو ریئلٹی، حقیقت جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا اسکول کی طرف سے کہ آپ کا بچہ انتہائی کند ذہن ہے، آپ کا بچہ انتہائی شرارتی ہے، آپ کا بچہ اپنی کلاس میں سب سے زیادہ فسڈی ہے، سب سے زیادہ نکما اور ناکارہ ہے۔ ہم اس بچے کو اسکول سے خارج کرتے ہیں، اسکول سے داخلہ اور ایڈمیشن اس کا ختم کرتے ہیں، آپ جہاں چاہیں اس کو پڑھائیں یا اپنے پاس رکھیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ خط پڑھ کر تھامس ایڈیشن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ یہ خط پڑھ کر تھامس ایڈیشن کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ تھامس ایڈیشن رونے لگے، اور تھامس ایڈیشن نے معلوم ہے کیا جملہ کہا۔ یہ جملہ آج ہماری ماں اور بہنوں کو دہرانا ہوگا، ہماری ماں اور بہنوں کو اپنے ذہن اور دماغ میں یہ رکھنا ہوگا، ایک بچہ صرف بچہ نہیں ہوتا ہے، پر فیوچر کا وہ تارا اور ستارہ ہوتا ہے، فیوچر اور ملک کا وہ ایک بہت بڑا سپاہی ہوتا ہے۔ اس کی ہم تربیت کریں گے تو ملک اور خدمت، ملک اور ملت کی وہ خدمت گزار اور خادم، اور ملک اور نیشن کا وہ ایک سپاہی عظیم الشان انسان بنے گا۔ تھامس ایڈیشن نے جملہ کہا، اسی جملے پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تھامس ایڈیشن نے کہا کہ واقعی میں میری ماں تھامس ایک ناکارہ اور نکما اسٹوڈنٹ اور بچہ تھا۔ ماں تیری محنت اور تربیت نے تھامس ایڈیشن کو ناکارہ اور نکما سے دنیا کا عظیم الشان سائنٹسٹ بنا دیا۔ تھامس ایڈیشن کے الفاظ ہیں۔ کیا کہا تھامس ایڈیشن نے کہ واقعی میں میری ماں، یہ بچہ ایک ناکارہ اور نکما تھا، لیکن میری ماں تیری تربیت اور توجہ نے اس نکما اور ناکارے بچے کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنایا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، خاص طور پر توجہ دیجیے ماں بچوں کے پیچھے۔ ہمیں بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑی دولت یہ اولاد کی صورت میں، بچوں کی صورت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم چاہیں تو اپنا اس سرمایہ کو، اپنی اس پونجی کو ختم کر دیں، یا پھر چاہیں تو اس سرمایہ کو اور پونجی کو ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ذریعہ بنائیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔